قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے چند گوشے ان دنوں کی مناسبت سے اور ایام حج کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور خالق کائنات ہمیں انبیاء کرام کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے دوچار کیا۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں پر جو نبیوں کے قریب ہیں سب سے زیادہ، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہیں جو نبیوں کے قریب ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر ان پر جو ان کے قریب ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہیں جو نبیوں کے قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے دوچار کی، اور ہر آزمائش میں جب وہ پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، اب میں آپ کو شان خلیلیت عطا فرماتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیلیت کا جبہ پہنایا اور لقب عطا فرمایا کہ آپ میرے خلیل ہو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہہ کر پکارا۔ تو خلیل کہتے ہیں دوست کو، لیکن ایسا دوست کہ اس جیسا اور کوئی دوست نہ ہو۔ خلیل اور حبیب کے مرتبے اور مقام میں بڑا فرق ہے۔ خلیل خدا کے دوست کو کہا جاتا ہے، بہترین دوست کو، اور جہاں پر خلیل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حبیب کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں خلیل کا طائر خیال بھی نہیں پہنچ پاتا وہاں سے حبیب کا مقام شروع ہوتا ہے، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ میں ابھی خلیل کی بات کر رہا ہوں، تو خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ خلیل اللہ کی صفات کو ظاہر کرتا ہے، صفات کا مظہر بن کر آتا ہے، اور حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظہر بن کر آتا ہے۔ خلیل وہ ہے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین و آسمانوں کی نشانیاں دکھائی۔ یہ مقام خلیلیت ہے کہ اللہ نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کی نشانیاں دکھائی، لیکن جہاں مقام حبیبیت آتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ بھی ان کو بے نقاب دکھا دیا، اپنے دیدار کے جلوے کروا دیا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قرآن پاک میں جگہ جگہ پر دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار عالم میری بخشش اور مغفرت فرما۔ لیکن جہاں حبیب کی بات آتی ہے تو آپ کو شاید ہاتھ اٹھانے بھی نہیں پڑتے کہ اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب، ہم نے نہ صرف آپ کے اگلوں پچھلوں کو معاف کیا بلکہ ہم نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں پچھلوں کو اور آپ کی ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم نے آپ کے صدقے سے اتنا بڑا رب ذوالجلال نے اعزاز عطا فرمایا کہ خلیل اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حبیب وہ ہیں جن کو خود خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، ساری کائنات اور سارے نبی یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اے میرے حبیب تو راضی ہو جا۔ یعنی ہر کوئی تو میری رضا چاہتا ہے اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، اور یہ ایک انداز محبت ہے
انداز محبت ہے، ورنہ اگر ساری کائنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دے تو اللہ کو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ اس کا انداز محبت ہے۔ دیکھیے نا کہ وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتا کہ اے محمد آپ یہ کام کر لو، اللہ یہ نہیں فرماتا کہ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اللہ اپنی قسم نہیں کھاتا قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے کہا۔ اللہ ڈائریکٹ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، جب اللہ نے حکم دیا، لیکن اللہ کا انداز بیان دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، انداز محبت کتنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب جب آپ کے پروردگار نے کہا، فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے میری قسم، میری عزت کی قسم، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، نہیں۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم دعا میں یہ کہتی ہو کہ اے رب ابراہیم میری دعا قبول فرما، اے رب ابراہیم میری دعا قبول فرما، لیکن جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم دعا کرتی ہو اے رب محمد میری دعا قبول فرما۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے محبت کا۔ تو حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہوئے ہیں، آزمائشوں کے بعد اللہ نے ان کو خلیلیت کا لباس پہنایا۔ تو قرآن میں ان کی سیرت کو جگہ جگہ پر بیان کیا گیا۔ آپ کا زمانہ بابل شہر ہے، اور بابل شہر میں، عراق کا یہ شہر ہے بابل، یہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اس کا ایک گاؤں تھا بابل شہر کا، وہاں پر آپ تشریف لائے، اور آپ کا زمانہ اقدس حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے 2000 سال بعد کا ہے، یعنی 20 صدیوں کے بعد کا۔ اس طرح بعض مفسرین نے 3000 سال بھی بتائے ہیں، اور بعض نے 2000 سال بھی بتائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 1000 سال ہیں، یعنی 10 صدیاں، اور 10 آبا گزرے ہیں، 10 خاندان گزرے ہیں، جس طرح حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ 10 بڑے خاندان گزرے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی 10 خاندان گزرے، اور ان میں بھی 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، یعنی 1000 سال کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 7 خاندان گزرے، لیکن تواریخ میں مورخین نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ کتنا عرصہ ہے، لیکن 7 خاندان گزرے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1500 سال کا فاصلہ، 1500 سال کا، یعنی 15 صدیوں کا فاصلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 600 سال کا فاصلہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ جس زمانے میں کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، جس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، میں آپ کو پیشگی اس بات کی اطلاع دے رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے، یہ بھی موضوع کا حصہ ہی ہے کہ ہر دور میں مومن، موحد، مبلغ مسلمان موجود رہے ہیں، ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دور میں کم از کم 7 مومن اس روئے زمین پر موجود رہے، یعنی یہ زمین کفر پر قائم نہیں ہوئی، کبھی بھی مومن سے، مسلمانوں سے یہ زمین خالی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس زمین کا سارا نظام تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد اولاد آدم آئی، جب سے خدا نے نظام بنایا تب سے لے کر
قیامت تک کے لیے روئے زمین پر 7 مسلمان موجود رہیں گے اور رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم آئے گی، اس وقت ان کو بھی روئے زمین سے اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی کہ روئے زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی تو کافروں پر ہی قائم ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے، قیامت اللہ نے مومنوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ قیامت قائم ہوگی جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کفر کی برمار ہوگی، کافر ہی کافر روئے زمین پر ہوں گے۔ جو مومن ہوں گے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور ان کو پہلے ہی روئے زمین سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا ان کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، یہاں قرآن پاک میں اب کا لفظ ہے، اپنے چچا سے کہا، اب سے کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ ابھی بچپن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ پیدائش سے جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، چھوٹے موٹے کام گھر کے کرنا شروع ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یہ اس وقت اب ہمارا جو ہے اس بات پر تحقیق ہے، اور جمہور فقہائے کرام اور مفسرین کی بھی اس بات پر تحقیق ہے، وہ اس طرف ہی گئے ہیں متاخرین کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی بچپن ہی تھا کہ آپ کے والد گرامی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور آپ کے والد گرامی کا نام طارق تھا، اور یہ جو آزر کا ذکر ہے تو یہ آپ کے چچا ہیں، اور اس کے دلائل قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ پر موجود ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں۔ تو الغرض بعض صحابہ کرام کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ یہی آپ کے باپ تھے، اور زیادہ تر مفسرین اور صحابہ کرام کی تعداد اس طرف گئی ہے کہ یہ آپ کے باپ نہیں تھے، یہ آپ کا چچا تھا۔ تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، تو الغرض یہ ایک اختلافی ٹاپک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے اگر اختلاف کو بھی ڈسکس کیا جائے تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بنیاد کو جو ہے کچھ بیسک پوائنٹس کو لے کر کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی دلیل ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر، اب چونکہ میرا وہ ٹاپک نہیں ہے میں ان کو ڈسکس کروں، کئی جگہوں پر قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ عربی میں چچا کو بھی اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، باپ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور دادا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام اور رسل تشریف لائے ہیں وہ پاک پشتوں اور پاک رحموں سے تشریف لائے ہیں، کوئی بھی نبی ناپاک پشت اور ناپاک رحم سے اس دنیا میں تشریف نہیں لایا، ان کے والدین پاک ہیں، اور ان کے والدین کی بھی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ بھی موحد تھے، مبلغ تھے اور پاک تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، اس کی فیکٹری تھی، وہ بت بناتا تھا اور بتوں کو سیل آؤٹ کرتا تھا، اپنی ان کی شاپ تھی، اپنا کارخانہ تھا، اور ہول سیل کا جو ہے وہ مارکیٹنگ کرتے تھے اور کاروبار تھا ان کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان سے ہیلپ لے لیتا کہ بچہ ہے کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اور کہتا کہ بیٹا جاؤ ان بتوں کو بیچ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے ان کو لے کر چل پڑتے، اب مجبور ہیں، ایک گھر کا بڑا فرد ہے وہ آرڈر کر رہا ہے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، تو اب بچہ ہے اس کو زیادہ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور اس کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کیا تھا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر آئیں اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے فاشارتی لئی اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ تو جب نہ چاہتے انہوں نے بچے سے پوچھا کہ من انت، تو کون ہے، تو پنگھوڑے میں اس بچے نے جواب دیا تھا انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے دن کا بچہ پنگھوڑے میں ہے اور اعلان نبوت کر رہا ہے۔
تو نبی تو پہلے دن سے نبی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور افضل الرسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پنگوڑے میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں اور یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی، تو مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا عالم کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے تو کعبہ کے 360 سجے ہوئے بت اندھے منہ گر گئے آپ کی تشریف آوری، اور کیا کیا عجائبات وہاں پر پیش آئے. میلاد کے موقع پر ہم بیان کرتے رہتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے کہ جب آپ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، اور حضرت حلیمہ کی بکری کو ایک شیر جو ہے وہ اس کے قبضے میں چلی گئی. وہ بکری دوسری بکریوں سے ریوڑ سے الگ رہ گئی تھی اصل میں جنگل میں، لیکن شیر کو پتہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی بکری ہے. تو شیر نے اس کی رکھوالی کی. تو حضرت حلیمہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی باہر نکلی. آپ نے پوچھا کہ امی جان کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بکری کو ڈھونڈ رہی ہوں بیٹا. تو جب آپ پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے آواز دی کہ یا ابل خارس، اے جنگل کے بادشاہ، میری امی جان کی بکری کو لے کر آئے، تو دور سے شیر بھاگتا ہوا آیا. اس نے منہ میں بکری اٹھائی اور آ کر آپ کے قدموں میں رکھ دی. یہ ابھی بچپن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قدموں میں رکھ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے واپس لانی تھی تو اٹھائی کیوں تھی؟ تو اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، اٹھائی میں نے نہیں تھی، میں تو اصل میں اس کی حفاظت کر رہا تھا کہ کوئی اور شیطان اس کو تکلیف نہ پہنچا دے آگے. تو نبی پہلے دن سے نبی ہوتا. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں تو باپ کہتا ہے بیٹا جاؤ یہ بت بیچ کر آؤ. اب نبی ہے، کیا کرتے ہیں؟ ان بتوں کے گلے میں رسی ڈال لیتے ہیں، جیسے جانوروں کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں، کتے کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور اس کو گھسیٹتے ہیں. تو ایسے ان کو نیچے رکھ کے زمین میں گھسیٹ رہے ہیں اور ساتھ بازار سے گزرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں لوگوں جھوٹے خدا لے لو، لوگوں جھوٹے خدا لے لو. آواز لگا رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں. لوگ تنگ آ گئے کہ اس بچے نے ہمارے بتوں کا ستیہ ناش کر دی. آ کر شکایت کی کہ یار حاضر اس کو سمجھاؤ، یہ کیا ہے کہ یہ کوئی انوکھی طبیعت کا بچہ ہے، اس کو سمجھاؤ کہ یہ اس طرح نہ کیا کرے. تو آپ نے پکڑا اور سمجھایا کہ بیٹا یہ ایسے نہیں کرتے، یہ ہمارے معبود ہیں. تو آپ فرماتے کہ آپ ان کو معبود کیوں مانتے ہو؟ اتتخذوا اصناما آلہہ، آپ ان کو اپنا معبود کیوں مانتے ہو؟ یہ جب آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، یہ تو اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جب یہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، آپ ان کو گھسیٹتے اس لیے تھے کہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ تمہارا دفاع کیا خاک کریں گے. تو اچھا چچا یہ بتاؤ کہ آپ یہ بیچتے کیوں ہیں اور کیوں تیار کرتے ہیں؟ تو چچا آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو خاموش کر دیتے ہیں کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے بچے، یہ ہماری روزی کا معاملہ ہے، فیکٹری بند ہو جائے گی، معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو الغرض پہلے دن سے لاجواب کر دیا، کفر کو لاجواب کیا. تو یہ نبی ہی ایسا کام کر سکتا ہے. پھر آپ نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا کہ ان بتوں کی پوجا کو چھوڑو، ایک خدائے وحدہ لا شریک بزرگ و برتر کی عبادت کرو، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو چکاؤ. 15 سال کی عمر مبارک تھی، 15 سال. قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ نے ڈھونڈا کہ میرا رب کہاں ہے، کون ہے میرا پروردگار. اور اچانک سے خیال آیا، کیونکہ اس وقت کچھ ستارہ پرست تھے، کچھ سورج پرست تھے. تو آپ نے جب نظر آپ کی آسمان دنیا پر پڑی اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو آپ کے دل میں ایک خیال سا پیدا ہوا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اگر میرا یہ بت تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے اصنام ہیں، یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتے. کیا یہ ستارہ کوئی میرا رب ہو سکتا ہے؟ تو اسی شش و پنج میں وہ رات گزار دی. لیکن جب صبح ہوئی اور وہ ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ غروب ہونے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا. جو خود غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. دوسرے دن پھر چاند کو دیکھا، وہاں پر بھی یہی انہوں نے ججمنٹ کی. فلما رأى الشمس بازغۃ، سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، یہ بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو.
فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ چیزیں تو خود غروب ہو رہی ہیں، انہوں نے مجھے کیا روشنی بخشنی جو خود غروب ہو رہے ہیں، انہوں نے مجھے کیا تارنا۔ میرا پروردگار وہ ہے جو ان کا بھی خالق اور مالک ہے۔ میں ان ساری چیزوں سے ہٹ کر قطع نظر اپنا چہرہ اس رب کی ذات کی طرف کرتا ہوں جو ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ صرف 3 دن غور کیا ہے دوستو، 3 دن غور کیا، ریسرچ کی، تحقیق کی کہ میرا خدا کہاں پہ ہے، اپنے خدا کو ڈھونڈا۔ اور خدا کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھے تلاش تو کرو، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تم ہمیں تلاش کر کے دیکھو تو صحیح، کوئی ہماری بارگاہ کی طرف آئے تو صحیح، کوئی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش تو کرے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم ایک قدم ہماری طرف اٹھاؤ، ہم ہزاروں راستے تمہارے سامنے کشادہ کر دیں۔ ہم تمہاری منزلیں دیکھو کیسے آسان کرتے ہیں، تم ذرا ہماری طرف آؤ تو صحیح۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزلیں خدا عطا فرماتا ہے، تو جب کوئی خدا کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزاروں راستے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ 15 سال کی عمر ہے اور بچپن ہے، لیکن راستے خدا نے متعین کیے کہ نہیں کیے؟ خدا نے بتا دیا کہ میں کہاں پہ ہوں، خدا مل گیا۔ پھر آپ نے قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قوم تھی کہ باز نہیں آئی، اور وہ آپ کے دشمن بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے آپ کا سٹیٹس بڑھتا چلا گیا، آپ کی شہرت ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے آپ کے حاسدین، آپ کے دشمن بھی بڑھتے چلے گئے۔ چلتے چلتے بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں یہاں پر کہ معاشرے کے اندر جیسے جیسے آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے اور اپنے رزق کے حلال کی بنیاد پر اور حق پر قائم رہتے ہوئے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کچھ حاسدین کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کا جو ہی مرتبہ اور مقام بڑھے گا تو ویسے ویسے دشمن بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، مخالفین کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات حتمی ہے، یہ اٹل ہے۔ اور اس فلسفے کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے محمود و ایاز کے قصے کے ساتھ بڑے آسان انداز میں سمجھایا کہ جب ایاز محمود کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ اس نے اس کو اپنا وزیر بنا دیا، وزارت کے عہدے پر فائز کر دی، تو حاسدین نے اس پر طعن و تشنیع کی، الزامات کی بھرمار کر دی، یہ چوریاں کرتا ہے، یہ خزانہ چراتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ تو بالآخر اس نے سارے کے سارے جسٹیفیکیشن دی، بادشاہ نے خود جسٹیفیکیشن دی، لیکن پھر بھی اگر مخالفین نہیں مانے تو پھر بادشاہ نے ایک دن قانون بنا کر لگا دیا۔ اس نے کہا خبردار این کر دست گر کر درواست، آج کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ ایاز کوئی غلط کام کرے گا ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں بادشاہ ہو کر، اور اگر کرے گا بھی تو ٹھیک کرے گا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہر کے خواہد گو بکن محبوب باست، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، اور جب میرا محبوب ہے تو تمہیں کیا تکلیف، جو چاہے کرتا پھرے۔ ہرچے محبوبم کند من کردم او منم من او گرچے در پردام، سن لو آج کے بعد جو کچھ میرا محبوب کرے گا سمجھ لو کہ وہ میں نے ہی کیا ہے، اس لیے کہ وہ میں ہو چکا ہے اور میں وہ ہو چکا ہوں۔ گرچہ جسم جدا جدا ہیں، گرچہ جسم جدا جدا ہیں، لیکن روح درمیان میں ایک ہو چکی ہے۔ بس ایسے ہی بندہ خدا کے خود کو اتنا قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اس مقام پہ پہنچ کر خدا کہتا ہے کہ اب یہ میں ہو چکا ہے اور میں یہ ہو چکا ہوں۔ یہاں آ کر مولانا روم کہتے ہیں گفت اللہ بود، پھر اس کا بولنا اپنا بولنا نہیں رہتا، زبان اس کی چلتی ہے لیکن اس میں گفتار رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ گفت اللہ بود گرچہ از حلقوں میں بندہ بود، بات بندے کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پس منظر میں بول خدا رہا ہوتا ہے، اس آواز میں طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں لیکن اس میں قوت بصارت خدا کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہیں لیکن قوت سماعت خدا کی ہے۔ یہ مقام تو بہت آگے ہے۔
یہ مقام وہاں پر ہے جہاں پر انسان کو عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، جہاں لمحہ بلمحہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور وہ روز روشن کی من اظہر من الشمس، وہ اپنے خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ یقین اس کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ عین الیقین ہے، پھر خدا اسے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سمجھایا۔ پھر ایک دن ان کی عید آتی ہے، جس طرح یہاں پہ عیدیں میلے ٹھیلے منائے جاتے ہیں، یہ انڈیا میں ہولی دیوالی منائی جاتی ہے، اور یوم نیروز منایا جاتا ہے اس میں ایران میں۔ تو مختلف علاقوں کے اپنے کلچر ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک کلچر تھا، مسلمانوں کے بھی اپنے کلچر تھے، لیکن افسوس کہ نہ تو ہم آج اپنی ثقافت سے واقف ہیں، نہ ہم اپنے کلچر سے واقف ہیں، نہ ہم اپنی تہذیب سے واقف ہیں کہ ہماری اسلامی تہذیب کیا۔ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہیں، اپنی شناخت بھی بھول چکے ہیں، اپنی آئیڈینٹیٹی بھول چکے ہیں۔ صرف ہم جو ہے آئی ایم ویری سوری دولت کے پجاری بن کر ہم رہ گئے، صرف جو ہے یہ مادی دنیا کے پجاری بن کر ہم رہ گئے۔ دنیا پرستی، دولت پرستی، لالچ پرستی، نفس پرستی، مادہ پرستی کوٹ کوٹ کر ہم میں بھری ہوئی، اپنی شناخت سے بھی ہم کوسوں دور چلے گئے۔ جو ہمارا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اور ہمارے مذہب کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا، وہ تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ تو ان کا ایک کلچر تھا، میلے ٹھیلے مناتے تھے، اس میں جو ہے کھیل کود کرتے تھے، تھیٹر لگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آؤ وہاں پر میلہ ہے، تھیٹر لگیں گے، ناچ گانے ہوں گے، بڑی بڑی رقص و سرور کی محفلیں سجیں گی، آپ بھی آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا دل نہیں کرتا ایسی محفلوں کو انجوائے کرنے کے لیے۔ آپ نے منع کر دیا۔ وہ سارے لوگ تو وہاں پر چلے گئے، لیکن آپ نے موقع کو غنیمت جانا۔ اب بتوں سے نفرت اتنی تھی، اتنی بڑھ گئی تھی، خدا سے جیسے جیسے میں نے کہا محبت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے کفر سے اور ان سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آپ ان کے بت کدے میں گئے اور سارے بتوں کو آپ نے ڈیمیج کر دی، کسی کی ناک اتار دی، کسی کی کان اتار دی، کسی کی گردنی اڑا دی۔ سب کو ڈیمیج کرنے کے بعد کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ کر آپ تشریف لائے۔ تو بعد میں جب آئے تو سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ یہ ابراہیم نے یہ کام کیا، اور چلتے چلتے بات بادشاہ تک پہنچی۔ نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا۔ روئے زمین پر یہ 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی، اور پوری زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کرنے والوں میں سب سے پہلا بادشاہ یہ نمرود تھا، اور نمرود بن کنعان کے نام سے یہ مشہور تھا، کنعان والا نمرود، کیونکہ نمرود اور بھی ہوئے ہیں، یہ نمرود کنعان والا مشہور ہے، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ تو یہ ایک بڑا شیطان تھا، متکبر تھا اور جاہل ترین تھا، اور اس کی جہالت کا بھی قرآن میں ذکر کیا گیا۔ خدا سے آسمانوں کی بادشاہت چھیننے کے لیے چل پڑا، ٹھیک ہے۔ تو جب بادشاہت آ جاتی ہے تو پھر بادشاہت کے نشے میں انسان پھر اور بھی کچھ ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نشہ ہی اتنا برا ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کیا آپ نے یہ کام کیا؟ جب ہر کوئی اس کے سامنے آتا، سجدہ کرتا اور اس کو اپنا رب کہتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سامنے آئے، لیکن آپ نے اس کو اپنا رب نہیں کہا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو مشکل کام کوئی نہیں، یہ میں بھی کر لوں گا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی۔ اب زندگی موت کا تصور تو ہر بچہ جانتا ہے نا پہلے دن سے، زندگی کیا ہوتی ہے اور موت کیا ہوتی ہے۔ زندگی یہ ہوتی ہے کوئی شخص دنیا میں آ جائے، یا کوئی چیز ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، مری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں، یہ زندگی۔ اور موت یہ ہے کہ اس میں سے جان نکل جانا۔ لیکن اس بیوقوف کو اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں آئی، وہ اتنی موٹی عقل کا انسان تھا۔ اب اس کی جہالت کا اندازہ کیجیے، اس نے کہا یہ میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کیسے کر لیتے ہو، تو اس نے کال کوٹڑی سے جیل سے 2 لوگوں کو اٹھایا، ایک کو سزائے موت ہونے والی تھی، اس کو اس نے جو ہے وہ رہا کر دیا، اور ایک رہا ہونے والا تھا، اس کو اس نے سزائے موت دے دی۔ اس نے کہا دیکھیں، جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، جو زندہ رہنے والا تھا اس کو میں نے مار دیا۔
لوگ ہنسے، اس کے جو پجاری تھے اس کی کامیابی پر ہنسے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہنسی اس کی جہالت پر تھی کہ یہ کوئی بندوں والی بات تو نہ ہوئی۔ آپ نے فوراً آپ نے دیکھا کہ ایک دلیل اس نکمے کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے فوراً دوسری دلیل، حالانکہ جو دوسری دلیل دی وہ بھی یہی تھی، جو دوسری دلیل دی وہ بھی یہی تھی بالکل۔ یہاں زندگی موت کی بات ہے تو وہاں بھی تو زندگی موت کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو رب کہتا ہے اپنے آپ کو تو ذرا مغرب سے نکال کے تو دکھا اس کو۔ مغرب فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ اس نے پھر پلان کیا، اس نے کہا یہ لڑکا ایسے ماننے والا نہیں۔ اس نے اپنی کابینہ بلائی، مشورہ کیا جائے اس کا کیا علاج کیا جائے۔ تو شیطان نے وہاں پر مشورہ دیا، اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، یہ بڑا خاص بندہ ہے، عام نہیں ہے، اس کے لیے آگ کا سمندر تیار کرو، آگ کا سمندر۔ تو انہوں نے پھر بہت بڑی چیخا، 50 مربع کوس، 50 مربع کوس، یہ مربع میل جو ہوتا ہے، ایک کوس جو ہوتا ہے یہ میل سے بڑا ہوتا ہے، میل سے بڑا ہوتا ہے، تو 50 مربع کوس یعنی لمبائی چوڑائی میں ایک میل اور 50 میل لے لیں، اور جو کوس ہے وہ میل سے بڑا ہوتا ہے، تو اتنی لمبائی چوڑائی میں انہوں نے ایک بہت بڑا آگ کا سمندر تیار کیا، ایک بہت بڑی چیخا تیار کی، اور اس چیخا کے اندر انہوں نے لکڑیاں جمع کروائیں اپنے چھوٹوں بڑوں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے بوڑھوں نے بھی لکڑیاں جمع کی، ٹھیک ہے، ایک بوڑھی خاتون تھی اس نے بھی اس میں لکڑیاں ڈالی۔ تو بین الاقوامی سطح پر، قومی نشریاتی سطح پر اعلان کیا گیا کہ جتنی زیادہ لکڑیاں ڈالو گے اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے اتنے زیادہ انعام و اکرام دیے جائیں گے۔ اس کو بھر دیا گیا لکڑیوں سے، اس میں ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ جب وہ آگ مکمل طور پر روشن ہو گئی اور اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی آسمان سے فضاؤں سے گزرتا تھا تو جل کر بھسم ہو جاتا تھا، اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ابھی ڈالا جانے والا ہے، اور آپ کے لیے جو ہے اسپیشل انہوں نے ایک بہت بڑا پھٹا تیار کیا، اس پہ رکھ کر، کیونکہ اس کے آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنی بڑی تو آگ تھی، اس پہ رکھ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں دھکا دینا تھا، اچھالنا تھا۔ لیکن آپ کے دل میں ایک بات ہے کہ میں ایک خدائے وحدہ لا شریک، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جو وحدہ لا شریک ہے، اس ایک خدا کی خاطر اگر آج مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ مطمئن تھے، آپ اس بات پر خوش تھے، اور نبوت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ خدا کے فیصلوں پر خوش رہے اور اس میں کسی قسم کی چون چنا نہ کرے۔ نبوت کا مقام تو بہت بڑا مقام ہے، ایک مقام ولایت دیکھیے آپ، مقام ولایت پر جب انسان فائز ہوتا ہے اور خدائی فیصلوں میں اگر اس کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی کجی پیش آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کی ساری اس ولایت کو چھین لیتا ہے جو اس نے فیض عطا فرمایا۔ اور ہمارے بزرگ اس کا ایک واقعہ بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش جو کہ مقام ولایت پر فائز تھا اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا، وہ بھی مقام ولایت پر فائز تھا، لیکن اس نے نگاہ کشف سے دیکھا کہ اس کی روحانیت چھن چکی ہے، اس کی ولایت ختم ہو چکی، تو اس نے اس کو بتایا کہ تمہاری ولایت تو ختم ہو چکی اور خدا نے تمہاری روحانیت چھین لی ہے جو تجھے مقام عطا کیا تھا۔ اس نے کہا مجھے وجہ سمجھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تم ایک دن دریا کے قریب سے گزرے تھے؟ اس نے کہا ہاں بالکل گزرا تھا۔ اس نے کہا کہ دریا کے اوپر بارش ہو رہی تھی؟ اس نے کہا ہاں بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ دریا کے اندر بارش کیوں ہو رہی ہے؟ باہر انسانوں پر بارش ہوتی، فصلوں پر، کھیتوں کو سیراب کرتی، اور جو ہے وہ زمینوں پر، ہریالیوں پر بارش ہوتی، انسانوں اور جانوروں پر بارش ہوتی، یہاں پر جو دریا کے اندر بارش برسائی جا رہی ہے تو اس کا تو کوئی مقصد نہیں، تو نے خدائی فیصلے کے اندر دخل اندازی کی تھی، اس لیے اللہ نے تمہاری ولایت کو چھین لیا۔ تو اس نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ میرے پاؤں کے اندر رسی ڈالو اور مجھے اس جنگل کے اندر گھسیٹو۔ اب وہ آدم علیہ السلام کا وقت تو نہیں تھا نا کہ اس کی 200 سال عمر ہوتی، کوئی 800 سال عمر ہوتی اور وہ معافیاں مانگتا رہتا،
توبہ استغفار کرتا رہتا، کوئی 100 سال چلو کرے گا، 50 سال کرے گا، اس کے جو ہے وہ 50 سال معافی مانگے گا، اس کی معافی قبول ہو جائے گی، اس کی تو ٹوٹل عمر 50-60 سال ہے۔ تو اس نے ظاہری بات ہے خدا کو بھی منانا ہے، خدا کو بھی راضی کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے لمحات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس نے ایسا کام کیا، کہا کہ میرے پاؤں کے اندر رسیاں ڈالو اور مجھے گھسیٹو جنگل کے اندر۔ تو اس کے مریدین نے اور چاہنے والوں نے اس کے پاؤں کو باندھا رسیوں کے ساتھ اور پورے جنگل میں اس کو گھسیٹتے پھرے، اس کی کمر اور بدن لہو لہان ہو گیا۔ تو جنگل کے درخت بھی رونا شروع ہو گئے اور پرندے بھی زار و قطار رونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے بھی بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا لیے کہ مولا اب تو اس کو معاف کر دے، اب تو اس کی حالت زار پر کرم فرما، اب تو اپنا رحم فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ پرندوں نے بھی اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی، درختوں نے بھی دعائیں کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے اور عاطف غیب سے آواز آئی کہ تو ہمارے فیصلوں میں دخل اندازی کرتا ہے، تجھے نہیں پتہ اس بات کا کہ جب باہر کھیتوں پر اور ریت کے ٹیلوں پر ہم بارشیں برساتے ہیں تو وہاں پر سبزے اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، کھیت کھلیان پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم سمندروں اور دریاؤں کے اندر بارشیں برساتے ہیں تو وہاں پر موتی اور ہیرے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے فیصلوں کے اندر دخل اندازی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کرم اس کا رحم آیا اس کی حالت زار پر، تو دوبارہ پھر اس کی ولایت لوٹا دی گئی۔ تو جب ایک ولی کا مقام یہ ہے کہ وہ خدائی فیصلے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، تو نبی خدائی فیصلے میں کیسے دخل اندازی کر سکتا ہے؟ وہ سارے فرشتے آئے، زار و قطار آئے، اور انہوں نے عرض کی کہ ابراہیم میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں، یہ ہوائیں میرا کہنا مانتی ہیں، آپ بس حکم دیں، میں ان ہواؤں کو آرڈر کرتا ہوں، یہ ابھی ساری کی ساری چیخا کو اڑا کر یہ نمرودیوں کے گھروں پر ڈال دیں گے، اور سب کے سب گھر یہ ملیا میٹ کر دیں گے، جلا کر راکھ کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، بارشوں کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم سلام ہو، آپ جواب دیتے ہیں، بتاؤ کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں بارشوں کا فرشتہ ہوں، آپ حکم کریں، ابھی بادل برسیں اس پر، اس ساری چکھا کو ابھی بسم کر دیتے ہیں۔ پھر فرشتوں کے سردار آ گئے، جبرائیل امین آ گئے، اے ابراہیم اللہ کا حاجہ، کیا کسی بات کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ میں فرشتوں کا سردار ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جس کی خاطر میں جل رہا ہوں اس کو میرے حال کی خبر ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا خبر تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو میرے حال کی خبر ہے اور مجھے جلتا ہوا دیکھ کر اگر وہ خوش ہونا چاہتا ہے تو اور مجھے کیا چاہیے؟ اگر اس کی رضا ملتی ہے، یہ خاکی بدن جل کر فنا ہو جائے اور بدن ختم ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، اور اتنی سی بات پر اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے، جا مجھے تیری ضرورت نہیں۔ اور اس کا ترجمہ کیا عارف کھڑی شریف نے، جنہ دکھاں تے دل بر راضی انہاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی دین پیارے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ سارے شکوے شکایتیں اور سارے گلے شکوے اور ساری ناراضگیاں جو بات بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر تکلیف ابھی آ نہیں بکتی اور ہم پہلے سے شکوہ کنا ہو جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا دکھ دے کر راضی ہے، خدا اگر مصیبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو کون ہے اس کے سوا جو مصیبت کو ٹال سکے؟ تو عرفاء اس بات کو خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اس لیے وہ عرفاء بنتے ہیں اور مقام ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور ہم چونکہ زبان تام دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آ گئی، یہ زندگی اس سے تو موت بہتر تھی، فلاں ہو گیا، مر گئے، لٹ گئے، واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پہلے نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی چھین لی جاتی، وہ بھی ضائع کر دی جاتی۔ تو اللہ نے دیکھا کہ میرا خلیل نہ تو فرشتوں کی بات کو مانتا ہے، نہ فرشتوں کے سردار کی آفر کو قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا خلیل جلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے مکمل طور پر، اور اس کے ارادے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، بلکہ ارادہ عزم میں تبدیل ہو چکا ہے،
ارادہ عزم میں کب تبدیل ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو کس دن بتاؤں گا. ارادہ عزم میں تبدیل ہو چکا ہے تو اللہ نے اس آگ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے آگ ٹھیک ہے کہ تیری طبیعت میں جلانا ہے، لیکن تو اس وقت تک جلا جب تک کہ لوگ اپنی طبیعت پہ قائم رہیں. انسانی طبیعت یہ ہے کہ وہ جلنے سے گھبراتا ہے، وہ جلنے سے دور بھاگتا ہے، جلنے سے ڈرتا ہے. لیکن جب انسان اپنی طبیعت سے باہر نکل چکا ہے اور جلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے تو اے آگ جلانا تیری طبیعت ہے. جب میرا خلیل اپنی طبیعت سے باہر نکل چکا ہے تو بھی ذرا اپنی طبیعت سے باہر نکل. یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور گلزار بن جا. وسلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جائے. جہاں اللہ کے خلیل آتے ہیں وہاں پر جلتی ہوئی آگ گلزار بن جاتی ہے. جہاں اللہ کا حبیب آتا ہے وہاں مردہ دل پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ مقام خلیلیت اور حبیبیت تھا. اسی سے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر آگے گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.